लाऊं कि अननेसेसरी शोर पड़ा हुआ था कि जी गंदम शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही, आटा नापैद हो रहा है, आटे की प्राइस जो है वो आसमान को छू रही है, और वाकई छू रही थी और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। उसके बाद हम बारहा आप लोगों को जरिए भी ये गुजारिश करते रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था कि हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। फ्रॉम डे वन हमने इस चीज को भांप लिया था कि ये गंदम के वाफर ज़खायर, हालांकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है, और इस बात को सब सूबाई हुकूमतों का, और इस बात को आप सब लोग भी बखूबी जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये सूबाई हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या काम होता है, देखिए मैं आपको इसमें बता दूं कि हमने सिर्फ ग़िज़ाई अजनास को यकीनी बनाना होता है, ये हमारी जिम्मेवारी है, और इसमें गंदम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा हम तखमीना लगाते हैं, क्रॉप रिपोर्टिंग जो सेंटर्स होते हैं सूबों के, वो हमें डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट देते हैं कि जी इतने एक रिपोर्टिंग सर्विस जो है वो चारों सूबों की वो हमें फीड कर रही होती है गाय बगाए कि जी ये, मैं गंदम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज हम गंदम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हर क्रॉप की इसी तरीके से क्रॉप रिपोर्टिंग हो रही होती है और वो हमें बता रहे होते हैं। और ये जो भी हम अपने टारगेट्स फिक्स करते हैं वो हम अपनी लोकल कंजम्पशन को सामने रखकर फिक्स करते हैं कि हमारी लोकल कंजम्पशन कितनी होनी है, इस साल कितना आटा जो है वो हमें गंदम हमें चाहिए होगी लोकली, और कुछ इसमें ऐसी कंपल्शंस होती हैं, मसलन ये आपकी हमारी नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, हमने उनकी ज़रूरत को भी सामने रखना होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत पैदा हो जाती है ग्लोबली इंटरनेशनली, जिस तरह इस साल पैदा हुई है रशिया और यूक्रेन की वार के बाद। कुछ 2-3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी ऐसी हैं जहां पर गंदम ना होने के बराबर है, और उनका टोटल रिलायंस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और उस हवाले से भी इसी तरीके से हमारा अपना सूबा केपी के, उनको उनकी एक एग्रीमेंट हुआ था पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि वो 2 लाख टन जो है गंदम वो उनको प्रिक्योर करके देंगे, लेकिन एंड टाइम के ऊपर वो उन्होंने माजरत कर ली कि जी हमारे अपने हालात इस तरह के हैं कि हम नहीं आपको दे सकते वो टारगेट भी। और उसके अलावा 1000 मैट्रिक टन, एक 1 मिलियन 10 लाख मैट्रिक टन केपीके की और डिमांड आई जो हमने पूरी की। बलूचिस्तान की डिमांड आई, बलूचिस्तान की डिमांड को थी 60,000 टन थी, वो इजाफी जो उनकी अपनी प्रोक्योरमेंट के अलावा। आप देखें कितना जुल्म है कि कितनी डिसइंफॉर्मेशन फीड हो रही है पूरे मुल्क में कि जी गंदम नहीं है, गंदम के ज़खायर नहीं है, गंदम अवेलेबल नहीं है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं आपके पास बैठकर, क्योंकि मैं उस दिन भी हाजिर हुआ था, फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, फिर मेरी ड्यूटी लगी कि मैं दोबारा आपके पास हाजिर हूं। मुझे नहीं समझ लग रही कि किस जगह पर गंदम शॉर्ट है, किस जगह पर गंदम शॉर्ट है। आप यकीन करें मैं ऐसा डाटा भी आज कलेक्ट करके आया हूं कि एक दिन का हमारे पास रिपोर्ट है कि हमने कितना, पंजाब ने कितनी रिलीज की है, सिंध ने कितनी रिलीज की है। बोलो देखें, आप ये देखें कि हमारा काम है हम गंदम पहुंचा देते। हमने पंजाब ने अपना एक टारगेट फिक्स किया, उसके बाद उनको शॉर्टेज आई या ना आई, या उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वफाक से मुतालबा किया, या सिंध ने किया या बलूचिस्तान ने किया कि जी हमें महसूस हो रहा है कि हमारी इतनी गंदम जो है हमें और मिलेगी, तो वी वुड बी कंफर्टेबल। हमने वो हर चीज प्रोवाइड कर दी और उनके नियरेस्ट सेंटर से प्रोवाइड की, और यहां तक भी हमने प्रोवाइड की कि अब जो हमारे शिप्स लगे हैं कराची पोर्ट पे, हमने इन सूबों को कहा कि भाई आप पहले पास्को के पास जाओ, फिर पास्को से गंदम लिफ्ट करो, फिर अपने अपने जिलों में लेके जाओ डेफिसिट एरियाज में, आप डायरेक्ट पोर्ट से उठा लो ताकि अपने डेफिसिट एरियाज में आप गंदम पहुंचाएं, ताकि आपको एक साइड का किराया जो है वो मजीद बच जाए।
مزید آپ کو ایک وہ اپنے ایکسچیکر کے اوپر آپ کے بوجھ نہ پڑے. تو یہ ساری صورتحال ہے. فیڈرل گورنمنٹ پریکیور کرتی ہے گندم صرف پاسکو کے ذریعے. پاسکو کے ذریعے کیوں پریکیور کرتی ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ کمپلشنز ہیں. ہم نے پاکستان آرمی کی جتنی ضرورت ہے وہ گندم کی ہم نے پاسکو کے ذریعے پوری کرنی ہوتی ہے. ایئر فورس کی جتنی ضرورت ہے وہ ہم نے پاسکو کے ذریعے وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. نیوی کی ضرورت ہے وہ آرم فورسز کی ٹوٹل دیٹ از آر کمپلشن, وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں جتنی گندم استعمال ہوتی ہے وہ پاسکو کے ذریعے وہاں پر جاتی ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنی گندم, اب یہ ہے جو ہم فیڈرلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں چیزوں کو, کہ ان چاروں پانچوں جگہوں پر یہ وہ ایجنسیز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے گندم سپلائی کرنی ہوتی ہے, وفاقی حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارے چاروں صوبے ہیں جس میں پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, یہ چونکہ انڈیپینڈنٹلی پریکیور کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے پریکیورمنٹ کا, اور اپنے یہ ٹارگٹس خود فکس کرتے ہیں, پروونشل کیبنٹ ٹارگٹس فکس کرتی ہیں, اور اس کے بعد ڈیورنگ دی سیزن یہ اپنے اپنے تخمینے لگاتے ہیں کہ آر وی کمفرٹیبل اور ناٹ. بدقسمتی سے کچھ سال پہلے تک ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری تھے, میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے تک ہم کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری تھے, آج ہمیں بدقسمتی سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اٹ از آلموسٹ دی ویٹ امپورٹڈ دس ایئر, جو ہم نے امپورٹ کی ہے, ہم نے $2 بلین اپنا خرچ کیا, اراؤنڈ $2 بلین جو ہم نے خرچ کیا ہے, جس میں سے پہلے ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا کہ ہم 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے, سوری 3 ملین میٹرک ٹنز جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں. اس کے بعد پھر ایک ریویو کمیٹی بنی. اس ریویو کمیٹی میں میں نے بیٹھ کر میں نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ, سیکرٹری فوڈز کے ساتھ, سب سے ان سے میں نے کہا کہ یار ہمیں بتاؤ تو سی آپ کے پاس کتنی گندم اویلیبل ہے. انہوں نے کہا, تو ہم نے کہا کہ 3 ملین میٹرک ٹنز کی بجائے 2.6 ملین میٹرک ٹن would be more than sufficient, اور ہم نے 2.6 ملین میٹرک ٹن کا آرڈر دے دیا, جس میں سے تقریباً 13,76,000 میٹرک ٹن ہمیں موصول ہو چکی ہے. 4 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ کراچی پورٹس پر لگی ہوئی ہے, جس کا میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ذکر 2 منٹ پہلے ذکر کیا کہ صوبے ڈائریکٹلی اٹھا رہے ہیں پورٹ سے, اور باقی جو 8 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہ اگلے 2 ماہ میں فیبروری اور مڈ مارچ تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, کیونکہ مڈ مارچ کے بعد اس کے بعد ہم اپنا ایک اور قسم کے اندازے اور قسم کے تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس دن میں نے آپ سے بات کی تھی تو کچھ صحافی دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اسٹریٹجک ریزروز رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں تو آپ وہ ریزروز ریلیز کیوں نہیں کرتے. تو میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں بتائیں ہم کہاں ریلیز کریں, کس جگہ پہ ضرورت ہے, کس صوبے نے ہم سے گندم مانگی اور ہم نے پرووائڈ نہیں کی. اس کے باوجود اسٹریٹجک ریزروز اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو وہ کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں اگلے سال, ہم ان کو اگلے سال میں کیری, اب یہ پچھلے سال کا میرے پاس فیگرز پڑے ہوئے ہیں, it was about 1.8 million. It was about 1.8 million. 1.8 million میٹرک ٹنز پچھلے سال سے ہم نے کیری فارورڈ کیے تھے اس سال, اور اس سال بھی میرا اندازہ ہے کمفرٹیبلی, ایک تو شور پڑا ہوا ہے نا, گندم نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے گی, اس سال بھی جو ہم کیری فارورڈ کریں گے it must not be less than 1.5 million میٹرک ٹنز. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب صوبے ہم سے مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں, اب انفراسٹرکچر کس کے پاس ہے؟ صوبوں کے پاس ہے. مین پاور کس کے پاس ہے؟ صوبوں کے پاس ہے. چیک پوسٹ جتنی ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ صوبوں کے کنٹرول میں ہے. جتنے ان کے DFCs, AFCs, ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ صوبوں کی ہے. ہم تو ایک پالیسی گیونگ باڈی ہیں. ہمیں, اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہمیں کسی جگہ سے کوئی, ہم نے کوئی ایسے بینکس کو انوالو کرنا ہے, کوئی فورن کنٹریز انوالو ہوتی ہیں, تو دے ڈونٹ نیگوشیٹ ڈائریکٹلی ود دی پروونشل گورنمنٹس, وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے,
اور اپنے معاملات کو وہ سیدھا کرتے ہیں. تو میرا اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا فگر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی مل جائے گی کہ یہ ہم اور بعض اوقات ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ یہ تیسرا مسلسل سال ہے جس پہ یہ شور پڑتا رہا. لیکن اس سال آپ یقین کریں کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود اس دن آپ دوستوں نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی کہ جی اسلام آباد کے اندر آٹا جو ہے وہ اتنے کا مل رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہ 38 پوائنٹس تھے. اب آپ یہ حیران ہوں گے یہ ہوتا کیا. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سائنس بتاؤں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ خود پکڑے جاتے ہیں. جو آدمی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی چکر میں آ کر وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ سندھ میں گندم یہ کرنی ہوتی ہے ریلیز. ہاں، یہ پنجاب گندم ریلیز کر رہا تھا 21,000 ٹن ایوری ڈے. ہم نے شور مچایا، ہم نے کہا خدا کا نام لو، آپ یہ 21,000 ٹن گندم ریلیز کر رہے ہو اور یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ اور جب ہمارا شور پڑا، جب آپ لوگوں نے شور مچایا، پریس نے اس کو اٹھایا، میڈیا نے اس کو اٹھایا، 10 جنوری کو پرسوں، اب یہ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہمارے سوچنے کے لیے کہ پرسوں انہوں نے 21,000 کی بجائے 26,000 ٹن کی ریلیز کی. اینڈ ان ون ڈے ان فیو آورز 800 روپیہ گندم کی قیمت کم ہوئی. 800 روپیہ. اب یہ دیز آر ہارڈ فیکٹس. آپ جا کر آج بھی منڈی میں قیمت پوچھیں گے اور پرسوں کی منڈی کی اسی طریقے سے یہ کے پی کے سندھ میں تقریباً 600 روپیہ گندم کم ہوئی. جب ہم نے ادھر سے شور مچایا، ایجیٹیٹ کیا کہ بھئی ہم گندم آپ کو دے رہے ہیں، آپ گندم ریلیز نہیں کر رہے، آپ نے گندم اپنے سٹاکس میں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ اور آپ کیوں نہیں چیک کر رہے فلور ملز کو کہ ایک فلور مل کو کوٹا ملتا ہے؟ قانون یہ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا. میں صوبے میں وزیر خوراک بھی رہا ہوں، میں ایگریکلچر منسٹر بھی رہا ہوں صوبے میں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم گرائنڈنگ کے لیے ایک گورنمنٹ کا کوٹا، گورنمنٹ کی ایک سبسیڈائزڈ، اور آپ کو پتا ہے کتنا ہیویلی سبسیڈائزڈ گندم ہوتی ہے، وہ 2200 روپے میں ہم دے رہے ہیں. 2200 روپے میں ہم گندم ان کو دے رہے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جتنی وہ گندم گرائنڈ کرنی ہے اس کا 80% اٹا جو ہے وہ واپس انہوں نے گورنمنٹ کو کرنا ہے. وہ گورنمنٹ کے سپورٹس پہ جا رہا ہے. وہ گورنمنٹ نے مختلف سٹورز پہ رکھنا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پہ رکھنا ہے، مختلف چوکوں پہ رکھنا ہے، مختلف پبلک کے سٹورز پہ رکھنا ہے تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے. یہ نہیں کرتے. یہ گندم باہر سے بیچ دیتے ہیں. 2200 روپے میں لی 5100 میں بیچ دی، 2200 روپے میں لی 4800 میں بیچ دی. اور یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں نا، یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فلور ملز کو چیک نہیں کیا جا رہا. فوڈ ڈپارٹمنٹس کے جو نچلے اہلکار ہیں، میں نے پرسوں بھی میٹنگ میں، پرائم منسٹر کی میٹنگ میں، وہ چیف سیکرٹری پنجاب، ہی از اے ویری گڈ آفیسر آئی مسٹ سے، اور ان کو میں نے کہا جی میں خود چونکہ گھومنے پھرنے